الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا على أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل علم کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس مجلس میں سب سے پہلے ایک حدیث مبارک پڑھ کے الحدیث المسلسل بالاولیت اس کی آپ اجازت دے دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم بعد میں گفتگو شروع کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کا رحم فرماتے ہیں، تم ان پر مہربانی اور شفقت کرو جو زمین میں رہتے ہیں، اور تم پر وہ شفقت کرے گا جس کی سلطنت اور جس کی عظمت اور جس کی حکومت آسمان میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرحم، یہ جو رحم کا لفظ ہے شجرۃ من الرحمن، اللہ کے نام رحمان سے نکلا ہے۔ فمن وصلها وصله ومن قطعها قطعه او كما قال، جو اس خون کے رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتے ہیں، جو ان خون کے رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ حدیث مسلسل بالاولیت کی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ آپ نے شاید مجھ سے پہلی بار حدیث پاک سنی، ساتھ ہی ایک حدیث مسلسل بالمحبت میں اس کی بھی اجازت دے دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا یا معاذ انی احبک، یا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لا تدع دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں انی احبکم، میں آپ تمام سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے دین کے لیے کرتا ہوں، اور آپ کو بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اہتمام کریں کہ ہمیشہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہا کرتا ہوں۔ میں نے جب سے یہ حدیث مبارک پڑھی ہے اور جب سے اس حدیث مبارک کی اجازت ملی ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی فرض نماز کے بعد اس دعا کو چھوڑا، مجھے یاد نہیں میں نے کبھی بھی چھوڑا۔ تو پھر کتنی مختصر سی دعا ہے، تو آپ اس دعا کا اہتمام کریں اور دعا سمجھ کر کریں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں آپ سے لمبی گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ لمبی گفتگو سننے کے لیے آئے نہیں۔ بندہ لمبی گفتگو سننے کے لیے آئے تو اس سے لمبی گفتگو کرنے کا مزہ آتا ہے۔ میں آپ سے مختصر سی بات کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل علم کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کی قدر یہ ہے کہ آدمی اپنے علم پر عمل کرے، جتنا علم پڑھے اتنا اس پر عمل کرے۔ میں اس پر آپ کو زیادہ واقعات نہیں، میں نے پہلے آپ سے کہا میں اپنے واقعات اس لیے سناتا ہوں کہ طلباء کا ایک ذہن بنتا جا رہا ہے کہ اب دنیا میں وہ لوگ ختم ہو گیا، بس یہ ذہن بنتا جا رہا ہے۔ میں درجہ اولا میں تھا تو میں نے ایک حدیث پاک سنی لیکن سمجھی نہیں، سنی لیکن سمجھی، سن لیا لیکن سمجھ نہیں سکا۔ یعنی حدیث پاک کیا سنی کہ پیغمبر 24 گھنٹے باوضو رہتے ہیں، تو
تو میں نے یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ نبی سو جائے تو ان کا وضو پھر بھی نہیں ٹوٹتا، یہ سمجھ نہیں سکتا، بچہ تھا۔ آپ یقین فرمائیں گے تو میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں سید بھی ہوں، مجاہد بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، تو مجھے ذلت سے بچا، میری مدد فرما۔ تو جب یہ منقول کا سوال کرتے تو میرے دائیں طرف حضرت امام غزالی کی روح آتی تو وہ مجھے جواب بتاتی، جب یہ معقول کا سوال کرتے تو بائیں طرف ابن سینا کی روح آتی اور وہ مجھے جواب بتاتی۔ یہ میں ایک بدر من عامل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم۔ تو ہم جو طلبہ ہیں، ہم پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ دوسرے علم کی قدر یہ کہ علم کو یاد کریں کہ میں بیان کر رہا ہوں اور میں 100% یقین سے نہیں کہتا کہ میری بات جھوٹی نہ ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ میں سے لکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں میری کافی میری جگہ میں اپنے علم کو قلم بند کرتا ہوں، لکھتا رہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں لکھتا ہوں، جہاز میں بیٹھتا ہوں لکھتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں لکھتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کے پاس کال میری باتیں لکھ رہے ہیں؟ میری ناراض نہ ہونا، کیوں؟ آپ سمجھتے ہم تو سلام کرنے کے لیے یہ کیا لکھنے والی بات ہے؟ یہ کون سی نکات ہے جو ہم نے لکھی؟ میں آج ہی کاپی دے گا، یہ میں نے تو آپ کو دکھانے کے لیے نہیں رکھی، یہ مستقل میری جیب کے اندر ہوتی ہے، اچانک مجھے میں نقطہ آ جائے، کسی کی بات سن لو تو فوراً نوٹ کر لوں تاکہ ضائع نہ ہو۔ یہ مزاج بنے۔ میں ابھی بنگلہ دیش سفر پر تھا تو میں نے بعض حضرات سے پوچھا کہ بنگلہ دیش میں آپ کا سب سے بڑے عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہاں کے مفتی اعظم ہیں مولانا عبد المالک، مفتی عبد المالک۔ اچھا، میں نے ملاقات کرتے ہیں، ان کا فون آ گیا تو ملاقات کے لیے گئے۔ تو آپ یقین کریں گے جس طرح آپ بیٹھے ہیں، حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں آپ کی ساری گفتگو ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بعد میں پھر سنوں۔ تو میں نے اس کہا دیکھیں جو آپ کا سب سے بڑا عالم ہے وہ میری گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اس کو علم کی قدر ہے کہ میں سنوں گا بات۔ میں فیصلہ آباد میرا بیان تھا، تحاوی شریف کا ختم تھا، آخری حدیث تھا، تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے مجمع سے پوچھا کہ اس مجمع میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو میرے ساتھ بیٹھے تھے مولانا خلیل رحمان انوری دامت قاضی مولانا انوری صاحب۔ تو میں نے کہا اس مجمع میں میرا بیان کون لے کے قاضی مولانا انوری صاحب۔ تو یہ بڑے عالم ہونے کی نشانی ہے، میری بظاہر سمجھ آئے۔ تو یہ علم کی قدر ہوتی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے علم اس کے ساتھ جوڑا ہے، علم کی قدر کریں۔ نمبر 1 اپنے علم پر عمل کریں۔ نمبر 2 اپنے علم کو محفوظ کریں اور جہاں جہاں پڑھے اس کا ادب کریں، خواہ وہ ہمارا استاد ہے، خواہ وہ ہماری طبائی ہے، خواہ وہ ہماری کتاب ہے، خواہ وہ ہمارا مدرسہ ہے۔ یہ میں باتیں ان طلباء سے کر رہا ہوں کہ جن طلباء نے کل کو دین کا کام کرنا، ان سے نہیں کر رہا جنہوں نے کل کو دین کا کام نہیں کرنا۔ یہ باتیں میں ان سے کر رہا ہوں جن نے دین کا کام کرنا ہے، وہ جنہیں نہیں کرنا ان کا تو بات کرنے کا دفعہ ہی نہیں ہو۔ ایک میں نے گزارش کی۔ دوسری میں آپ کو سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے علوم چاہیں پڑھیں، کوئی شک نہیں، لیکن سب سے زیادہ اہتمام کریں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا بہت اہتمام کریں۔ قرآن کریم صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کو صحیح سمجھنا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ قرآن کریم کے بعد حدیث پاک، اس کے بعد پھر عقائد ہے، اس کے بعد یہ فقہ۔ یہ 4 علوم ایسے ہیں کہ جس پر ہمیں سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1 قرآن کریم، تفسیر، حدیث، اس کی شرح اور عقائد اور فقہ اس کا۔ اور تیسری میری آپ طلباء سے گزارش یہ ہے کہ اپنے اکابر کے ساتھ اپنا رشتہ بہت مضبوط رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ہم احناف ہیں اور ہم دیوبند ہیں۔ ہمارا دین، میرے 4 لفظ یاد رکھنا، ہمارا دین ہمارا اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب یہ احناف ہے اور ہمارا منہج یہ دیوبند ہے۔ میں اس پر میرے بیانات موجود ہیں، میں بھجوا دوں گا، آپ سن لینا کہ ہمارا دین اسلام، مسلک اہل سنت، ہمارا مذہب اور ہمارا منہج، اس سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اس پر کھڑا رہنا، اس پر کھڑا رہنا۔ اور چوتھی میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم جتنے بھی طلباء ہیں اپنی شکل اور اپنی عقل، اپنی شکل اور اپنی عقل دونوں کو مسلمان رکھیں۔
کسی طالب علم کی شکل مسلمان ہی رہتی اور کسی طالب علم کی عقل مسلمان ہی رہتی۔ کوئی طالب علم ہوتا ہے تو اس کی شکل ٹھیک نہیں، کبھی داڑھی چھوٹی، کبھی شلوار ٹخنوں کے نیچے، کبھی سر ننگا، کبھی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، اور کبھی بازار کی حالت ٹھیک نہیں، اور کسی کا لباس ٹھیک ہوتا ہے لیکن عقل ٹھیک نہیں ہوتی، اس کی عقل کا رخ بدل جاتا ہے، کبھی اس سے متاثر، کبھی اس سے متاثر، کبھی اس سے متاثر۔ تو اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو اپنا شکل اور عقل کو شریعت کے مطابق رکھیں۔ اور آخری بات میں ہم طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ زمانے طالب علمی ہی میں کسی ایسے شخص سے جو صحیح العقیدہ ہو، متبع سنت ہو، اور اپنے شیخ کا صحبت یافتہ ہو، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ ہو، اور اس کا آپ کا ہم مزاج ہو اور اس سے رابطہ ہوتا ہو، اس سے اصلاحی تعلق قائم کرو۔ کتنی شرطیں؟ 6۔ صحیح العقیدہ، متبع سنت، اپنے شیخ کا صحبت یافتہ، اپنے شیخ کا اجازت یافتہ، آپ کا ہم مزاج اور اس سے رابطہ ہوتا ہو، تو طالب علمی ہی میں اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں۔ جو طالب علمی ہی میں کسی استاد اور شیخ سے جڑ جاتا ہے، عموماً ایسا ہے کہ بعد میں دائیں بائیں کی جاتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا دن یہاں پر ہے اور میں آپ ہی کی وجہ سے واپس آیا ہوں۔ کسی میں خدمت ہو تو میں اس کو اپنی سعادت سمجھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بطور خاص بڑا حدیث کی طلباء کو آگے اس لیے بلایا کہ آپ کو بطور خاص اجازت ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا سلسلہ قائم دائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ طلباء کے سفر کو مبارک فرما، اے اللہ ان کے سفر کو مبارک فرما، اے اللہ ان کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو دارالعلوم میں برکت عطا فرما، اے اللہ وہاں کے اساتذہ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما، اے اللہ وہاں کے طلباء اور طالبات کو اے اللہ تو انہیں نافع عطا فرما، عمل صالح متقبل عطا فرما، رزق واسع طیب عطا فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم ہمارا نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، یا اللہ جو دعا مانگی ہے بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔